رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ باپ کا بہت بڑا مقام ہے، خدا کی قسم جن کے باپ کا سایہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے ان کو قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا رشتہ بڑا مضبوط ہے باپ اور بیٹا کے حوالے سے۔ قرآن مقدس میں پوری ایک سورت ہے سورہ یوسف کے نام سے، اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام باپ سے جب جدا ہوئے تو 40 سال بیت گئے یعقوب علیہ السلام کو روتے ہوئے۔ یہ محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ جس طرح ماں کے ساتھ بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا، اسی طرح باپ کا تعلق بھی بیٹے کے ساتھ کتنی محبت و عقیدت کا ہوتا ہے، یہ ہمیں یوسف کی صورت سے پتہ چلتا ہے۔ 40 سال جب گزرے نا تو یعقوب علیہ السلام بڑا روئے، سب کو پتہ ہے اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے بینائی چلی جاتی ہے۔ اتنی محبت کی انتہا کائنات میں شاید آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ بیٹا تھا اور محبت تھی باپ کی۔ 40 سال کا جب عرصہ گزرا اور کیا ہوا، آنکھوں سے جب بینائی چلی گئی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی باپ جب بیمار ہوتا ہے ہسپتال کے اندر جاتا ہے تو بعض وہ بھی بدقسمت لوگ اور بیٹے ہیں جو باپ کا پتہ تک نہیں کرتے، ان تک پوچھنے کے لیے نہیں جاتے۔ لیکن جب بینائی گئی نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا، فرمایا میرے تن پہ کچھ رہے یا نہ رہے یہ کرتا لے جاؤ اور اس کے میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دو تاکہ ان کی نورانیت واپس آ جائے۔ سمجھ آ گئی کہ جب باپ بیمار ہو، بیٹے کے پاس جو بھی تن و توفیق ہو، جو اس کی استطاعت و توفیق ہو، اپنی ہمتن توفیق کے ساتھ اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی مدد کرے، چاہے جس عالم کے اندر ہو۔ دیکھو نا یوسف علیہ السلام کے پاس تھی قمیص، انہوں نے وہ اتاری، فرمایا اس کو میرے باپ کے پاس لے جاؤ، باپ دکھ کے اندر ہے، اس کی آنکھوں کے اندر نور نہیں ہے، تاکہ یہ میری قمیص لے جاؤ نور لانے کا سبب بن جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارا باپ گھر میں بیمار ہو، ہسپتال میں بیمار ہو، سفر کے اندر بیمار ہو، اپنے گھر ہو یا کسی کے گھر کے اندر ہو، بیٹے کا یہ حق بنتا ہے اپنی مزدوری میں سے، اپنی کمائی میں سے، جس انداز کے ساتھ اس کو جو بھی توفیق ملے، کپڑے بھی کیوں نہ بیچنا پڑے، خود وہ گزارا کر لے، جو بھی توفیق ہو وہ اپنے باپ کی مدد کرے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی بن جائے گی اور حضرت یوسف کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لے کے باپ کے جو ہے نا چہرے کے اوپر ڈالا گیا۔ قرآن مقدس میں تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جیسے قمیض آئی باپ کی آنکھوں کے اندر نور آ جاتا ہے۔ اب روایت کا سلسلہ چونکہ طویل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 بندے بھیجے کہ میں باپ کی اب جدائی برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا میرے والد گرامی کو عرض کرو کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ محبت کتنی ہے۔ 2 بندے یوسف علیہ السلام نے بھیجے، انہوں نے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ حضور والا آپ کا بیٹا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بلانا یہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں اپنے گھر سے نکلے، قافلہ لیا، اور یوسف علیہ السلام کے شہر مصر کے اندر جب وہ آئے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کو قاری صاحب جب علم ہوا نا کہ میرے والد گرامی آ رہے ہیں، آپ نے اپنے علاقے کے بندے جمع کیے، 4000 بندہ آپ نے جمع کیا اور اعلان کیا، فرمایا علاقے والوں تیار ہو جاؤ، آج میرا والد گرامی یعقوب آ رہا ہے، آج شاندار انداز میں 4000 بندوں سے میں نے اپنے والد کا استقبال کرنا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ عزت والے آتے ہیں، شفقت و محبت والی بڑی بڑی ہستی آتی ہیں، لیکن کائنات کی دھرتی پہ یہ رنگ شاید کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ آنا تھا والد نے، اور یوسف علیہ السلام نے 4000 بندہ جمع کیا، فرمایا دنیا والوں میرا باپ آ رہا ہے، میں 4000 بندہ کھڑا کر کے استقبال کر کے دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ ایسے ہم باپ کی عزت کیا کرتے ہیں۔ آج تو باپ گھر آئے، بیٹا وہ چارپائی سے اٹھنا تو بڑی دور کی بات، جو چارپائی کا وہ کیا کہتے ہیں سرانے والا حصہ ہونا، ہم تو وہ بھی وہاں سے اٹھ کر پاؤں کی طرف نہیں آتے کہ چلو باپ کو ہم سرانے کی طرف بٹھا لیں، عزت ہم اتنی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فقط اپنے وہ کیا کہتے ہیں بادشاہت پہ کھڑے نہ ہوئے، 4000 بندہ اپنے کھڑا کر کے بتا دیا کہ باپ کی عزت ایسے کرتے ہیں۔
یعقوب علیہ السلام آئے، اس انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ اب کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی کتنی عزت کی، کتنی توقیر کی، ان کی عظمت کو کیسے دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد گرامی کو لے کے آئے۔ اچھا، آپ والد کو اپنے گھر میں لے کے آئے، باپ ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں، انداز کیا ہوتا ہے بیٹھانے کا، بیٹا اور باپ میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ چارپائی ایک ہو، ایک ہوتا ہے اس کا پاؤں والا جہاں پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں، پائنی جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے سر والا سائڈ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، جہاں پہ اپنا سر رکھتے ہیں۔ یار چلو یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چلو ممکن نہیں ہے کہ باپ گھر میں آئے اس کو چارپائی پہ جگہ دی جائے اور بیٹا نیچے زمین پہ بیٹھ جائے، چلو یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ اتنا تو ضرور کیا جا سکتا ہے نا کہ جہاں پہ سر رکھا جا سکتا ہے وہاں سے بیٹا اٹھ کر پاؤں کی طرف آ جائے، باپ کا شفقت والا بازو پکڑ کر سر کی طرف بٹھا دے، یہ بات تو ممکن ہے نا، یہ بھی تو کر سکتے تھے نا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیسے عزت کی، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ایک تاج تیار کیا جس کو منبر کہا جاتا ہے، اور آپ نے کیا کیا، والد گرامی کا شفقت والا ہاتھ آپ نے پکڑا اور والد گرامی کو منبر کے اوپر بٹھا کر اب حضرت یوسف علیہ السلام نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں باپ کی عزت اس انداز میں کرنی ہے۔ پھر ان کی شریعت کے اندر، چونکہ سرکار کی شریعت کے اندر اب سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے ان کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر جھکا کر ان کو سجدہ تعظیمی کر کے بتا دیا۔ سب سے زیادہ عجز اور انکساری اسی بات کے اندر ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دے، زمین پہ جھکا دے، سجدہ تعظیمی کرے۔ ان کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی تھا، یہ ان کی عزت کی وجہ سے تھا۔ سرکار کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی نہیں ہے۔ سرکار کی شریعت میں عزت کا جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ بندہ اگر بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر اپنے والد گرامی کا استقبال کرنے لگ جائے۔ اس انداز میں کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا استقبال کر کے اور دنیا والوں کو بتا دیا۔ فرمایا دنیا والوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا ساری دنیا اللہ کے نبی کے قدموں میں آتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے آج اللہ کا نبی اپنے والد گرامی کے قدموں میں جا رہا ہے۔ گویا ثابت ہوا کہ اللہ کے بندوں باپ کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، پاؤں کو چومنا، پاؤں میں جھکنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی ہے اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی سنت بھی نظر آتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کر شکایت کی۔ آج کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح روزی کمانے کے لیے جاتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، میرا والد گرامی مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ اچھا یہ چیز بھی ہے نا کہ ہم صبح کاروبار کے لیے جب گھر سے جاتے ہیں تو رات کو جب ہم واپس آتے ہیں نا تو باپ ہم سے 10 روپے یا 20 روپے بیڑے کے بھی مانگ لینا یا سگریٹ کے، ہم وہ بھی نہیں دیتے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کمایا ہم نے ہے، ہاتھوں کو لال ہم نے کیا، چھالے ہمارے ہاتھوں پہ پڑے ہیں۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ پیسے ہم کماتے ہیں اور رات کو جب گھر آتے ہیں اور پیسہ ہم سے باپ لے لیتا ہے، ہم اپنے والد کو 10 روپے دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ وہ بیچارہ مانگتا رہتا ہے کہ بیٹو میں نے بیڑا لینا ہے 10 ہی دے دو۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کماتے ہم ہیں، ہاتھوں کو لال ہم نے کیا، پیسہ باپ لے لیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب بندہ شکایت لے کے آیا نا یا رسول اللہ کماتا میں ہوں، روزی میری ہے، ہاتھ میں لال کرتا ہوں، ہاتھوں پہ چھالے میرے پڑتے ہیں، باپ مجھ سے پیسے مانگ لیتا ہے، کیا میں اپنی کمائی سے باپ کو پیسے دے سکتا ہوں؟ تو سرکار نے ایک جملے کے اندر کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا او بندہ مومن انتا و مالو کا لے ابی کا، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا نظر آتا ہے۔ سرکار نے بتا دیا بیٹا کمائی کر، لاکھ کما کے لا یا 1000 کما کے لا، فرمایا اپنے کمانے پہ ناز مت کرنا کہ دیہڑی میں نے کی ہے، جسم کو میں نے تھکایا ہے، ہاتھ میرے لال ہوئے ہیں، چھالے میرے جسم پہ پڑے ہیں،
حضور نے فرمایا تب تک تو نہیں کما سکتا جب تک والد گرامی کی شفقت اور محبت تیری کمائی کے اندر شامل حال نہیں ہوگی۔ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، جو کچھ کما کے لاتا ہے چاہے 10 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، فرمایا سارا تیرے باپ کا نظر آتا ہے۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی۔ سرکار فرماتے ہیں جب باپ اپنے بیٹے کی طرف نظر کرے اور بیٹا باپ کو خوش کر دے، خوش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ باپ جب نگاہ اٹھا کے بیٹے کی طرف دیکھے اور بیٹا اپنی طبیعت، اپنے مزاج کو ایسے رکھے، اس کی طبیعت کے اندر ناراضگی نہ ہو، اس کے چہرے کے اوپر ایسی کوئی ناراضگی کے آثار نہ ہو جو باپ کو ناراض کر سکے۔ باپ جب بیٹے کی طرف دیکھے بیٹا مسکرا پڑے، باپ جب بیٹے کی طرف دیکھے باپ کچھ کہنا چاہتا ہو بیٹا مسکرا کر اس حکم کو مان لے۔ سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا، سرکار کہتے ہیں جب باپ بیٹے کی طرف دیکھے بیٹا آگے سے مسکرا دے، یا باپ کچھ کہنا چاہے بیٹا اس چیز کو مان لے۔ سرکار کہتے ہیں اللہ باپ کی ہر نگاہ کے بدلے بیٹے کو ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب صحابی رسول کھڑے تھے، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کی طرف دیکھے ایک نظر، بیٹا مسکرا دے تو بیٹے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن بھر میں باپ 360 مرتبہ اپنے بیٹے کی طرف نظر کرے، پھر نظر اٹھائے، پھر نظر کرے، اور ہر مرتبہ بیٹا مسکرائے، بیٹے کی طبیعت کے اندر وہ ناراضگی کے اثرات نہ ہو، یا رسول اللہ اگر 360 نظریں باپ بیٹے کی طرف کرے اور بیٹا 360 دفعہ مسکرائے پھر کیا ہوگا؟ سرکار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ حضور نے کہا اگر 360 دفعہ باپ دیکھے اور 360 دفعہ بیٹا مسکرائے، اللہ بیٹے کو 360 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بات تو بالکل آپ نے سنی ہوگی نا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور حج ہے، لیکن باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا اتنا ثواب ہے جتنا غلام ہو اس کو ہم آزاد کر کے جو ہے آزاد کر دیں، غلام کو آزاد کر دیں، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اچھا اب اس میں تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ اب عبادت کیسے بنے گی؟ ثواب کیسے بنے گا؟ بیٹا اور باپ کا رشتہ کتنا عزیز ہے، دونوں گھر کے اندر موجود ہیں۔ باپ نے جب بیٹے کی طرف دیکھا کتنا ثواب ملا؟ ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملا۔ اور جب بیٹا باپ کو دیکھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک مقبول حج جتنا ثواب ملے گا۔ کتنی محبتیں پائی گئی ہیں ان رشتوں کے اندر، کتنی لذت پائی گئی ان رشتوں کے اندر، کتنی عقیدتیں پائی گئی ہیں۔ یہ دنیا کے لحاظ سے حقوق ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حقوق کی پاسداری کریں، باپ کو خوش رکھیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، حضور کہتے ہیں باپ جو ہے نا یہ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ ایک ہوتی ہے جنت، ایک ہوتا ہے جنت کے اندر آنا، ایک ہوتی ہے کسی چیز کا نظارہ کرنا۔ کوئی مت سمجھے کہ ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جاتی ہے، ماں کی خدمت کرنے سے جنت کا راہ تو نصیب ہو جاتا ہے، جنت کے اندر داخلہ تب نصیب ہوگا جب باپ کے قدموں کو چوما ہوگا، باپ کے ہاتھوں کو چوما ہوگا، باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے ہوں گے۔ جب یہ انداز ہمارا والد کے ساتھ ہوگا پھر اللہ جنت کا نظارہ بھی عطا فرمائے گا اور جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ الوالد اوسط من ابواب، درمیان والا دروازہ کیا ہے؟ باپ ہے، یہ جنت کا جو درمیان والا دروازہ ہے۔ یہاں سے بندہ کوئی کہے آپ نے خوشاب جانا ہے، آپ پوچھیں گے اس کا راستہ کیا ہے؟ قاری ماموسا آپ بتا دیں گے کہ یہاں سے ایسے جانا ہے، پھاٹک آئے گی اس سے ایسے جانا ہے، ایسے ایسے کر کے آپ نے خوشاب جانا ہے۔ آپ نے وہاں پہ سنا ہوگا ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، اس کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ یہ جو راستہ ہے نا، یہ راستہ اس جنت تک جانا، یہ ماں کی خدمت ہے۔ یہ بھی بڑی اعلیٰ بات ہے کہ اگر بندے کو راستہ مل جائے، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ اب مقام جنت پہ ہر بندہ پہنچ جائے گا ماں کی خدمت کر کر کے،
اب جنت کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے قرآن کریم میں جنت کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا۔ اب بندے کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ کاش میں اندر جا کر جنت کو ملاحظہ کروں، جنت کیسی ہے، جنت کی حوریں دیکھوں، جنت کے وہ باغات دیکھوں۔ اب جب یہ تمنا پیدا ہوگی نا تو اللہ فرمائے گا او بندہ مومن، تمہیں پتہ نہیں ہے جنت کا جو درمیان والا دروازہ ہے وہ باپ کی خدمت ہے۔ دنیا میں باپ کی قدموں کو، ہاتھوں کو چوما ہوتا، ان کی خدمت کی ہوتی، یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوتا، آج رب کی رحمت کے فرشتے تمہارا استقبال کرتے۔ تو جنت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ماں کی بھی خدمت کرتے ہیں، ساتھ باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، بنو سلمہ کا ایک شخص قبیلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں باپ کی خدمت کرتا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں، دنیا کے لحاظ سے جو حقوق ہیں میں نے ان کو نبھا لیا، اب وہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میں کیا کروں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، کتنے حقوق ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم پر لازم ہیں۔ پھر ایک حق ہوتا ہے وہ استاد ڈپٹی لگاتا ہے بچے کی کہ تو نے آج یہ منزل یاد کر کے آنی ہے، اگر یاد نہ کر کے آئے تو تمہیں سزا ملے گی۔ استاد ہو وہ شاگرد کی ڈپٹی لگا دیتا ہے، یہ ایک حق ہوتے ہیں۔ طالب علم کا حق بنتا ہے کہ استاد کے حق کو پورا کرے، اس منزل کو یاد کرے۔ لیکن ایک حق استاد کا نہیں ہے، نبیوں کے سردار کا ہے۔ اور پھر ان حقوق کو اگر ہم نے ادا نہ کیا نا تو بروز معاشر ہمیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے ہمیں وہاں پہ عرض کرنا ہوگا، بتانا ہوگا، اور سرکار پوچھیں گے بندہ مومن تو نے دنیا کے حقوق مانے، دوستوں کے حق نبھائے، بندہ مومن تو بھول گیا اللہ کے رسول کو تو نے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا؟ بنو سلمہ کا وہ شخص عرض کرتا ہے ماں باپ کی دنیا میں حقوق ادا کر لی، یہ جو سارے حق میں نے بیان کی، ماں باپ مر جائیں کیا کیا جائے؟ سرکار فرماتے ہیں پہلا حق، فرمایا ان یصلی علیہا، باپ مر جائے یا ماں مر جائے ان پر نماز جنازہ کو ادا کیا کرو۔ ایمان سے سوچیں کتنے حضرات ایسے ہیں کہ چلو دنیا میں جو انہوں نے خدمت خاطر جو ماں باپ کی وہ تو کی، باپ یا ماں کے مرنے کے بعد یہ جو سٹیپ ہے نماز جنازہ والا، یہ پہلا حق ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، دنیا کی زندگی کراس کر لیں گے، گزار لیں گے، قیامت کا جب دن آئے گا نا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بندہ مومن جب حاضر ہوگا، دنیا کے سارے حق ہم نے ادا کیے، چھوٹی سی چند کلمات کی عربی دعا نماز جنازہ کی اگر ہم نے یاد نہ کی، حضور پوچھیں گے بندہ مومن یہ تو میرا حق تھا، میں نے تمہیں دیا تھا، اور میں نے تو تمہیں اتنا کہا تھا بس یہی ہے کہ نماز جنازہ ادا کر لینا، تمہارا حق ادا ہو جائے گا، تو نے یہی نہیں کیا۔ اور پھر یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، بندہ مومن جب قبر کے اندر جاتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سرکار کہتے ہیں بندہ مومن جب قبر کے اندر جاتا ہے سب سے پہلا انعام اس بندے کو یہ دیا جاتا ہے جتنے حضرات اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرتے ہیں اللہ ان سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی نا، مالک جو تیری رضا کے لیے نماز جنازہ کے ساتھ جاتے ہیں، نماز جنازہ کو ادا کرتے ہیں، ان پر کتنا ثواب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ فرمایا جب وہ مریں گے اللہ نے فرمایا اپنی رحمت کے فرشتے بھیج کے ان کے جنازے کے ساتھ ہمراہ چلاؤں گا۔ رحمت کے فرشتے آئیں گے ان لوگوں کے جنازوں کے ساتھ چلیں گے جو لوگ جنازوں کے اندر شرکت کیا کرتے ہیں۔ اور بندے مومن کو سب سے پہلا انعام قبر کے اندر یہ دیا جاتا ہے، جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر جنازہ کتنا ضروری ہے اس کو یاد کیجئے، اور بالخصوص ماں باپ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو یہ حق بنتا ہے اولاد پر۔ پھر دوسرا حق سرکار نے فرمایا استغفار لہما، ماں اور باپ جب اس دنیا سے رخصت ہوں بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ یہ کل کی جو محفل ہے نا یہ دعائے استغفار ہے، یہ حق ہے ہمارا، کوئی مت سمجھے کہ یہ فضول ہے، یہ حق ہے۔ اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا
کہ باپ نے اتنی شفقتیں بیٹے پہ کی، ماں نے اتنی شفقتیں بیٹے پہ کی، بیٹا اتنا بے وفا نکلا کہ باپ ماں کے لیے استغفار کی محفل نہ انعقاد کر سکا، بیٹا ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار تک نہ کر سکا۔ تو یہ سرکار نے حق بیان کیا۔ اب میں اس کی طرف نہیں جاتا، یہ اکثر روایات آپ سنتے رہتے ہیں۔ کتنے حق ہو گئے؟ 2۔ پہلا کیا حق تھا؟ سب بولیے، نمازیں۔ دوسرا حق کیا تھا؟ تیسرا حق سرکار کہتے ہیں جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ان کے وعدوں کو، بات تھا زندگی کے اندر اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، اس نے کہا جی میں آپ کو 1000 روپیہ دے دوں گا اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بیٹا بچہ پیچھے، اب بیٹے پہ یہ حق بنتا ہے کہ جو باپ نے قرضہ کسی کا دینا تھا نا، انفاذ عہدہما، وہ اپنے والد کے وعدوں کو پورا کرے۔ والد کے کیا کرے؟ وعدوں کو۔ حدیث میں آتا ہے سرکار مسجد کے اندر بیٹھے تھے، اصحاب رسول سرکار کے ساتھ تھے، جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے 3 مرتبہ اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا، سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا اور سرکار نے اپنے پیشانی کے اوپر رکھا۔ پریشانی کے اثرات تھے سرکار کے چہرے مقدس کے اوپر، سرکار بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے پھر نیچے کا لیتے، پھر اٹھاتے پھر نیچے کا لیتے، پھر اٹھاتے پھر نیچے کا لیتے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا، آپ ایسا بار بار کیوں کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس خبر لے کے آئے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ لیکن قرض ایک ایسا گناہ ہے جتنا بڑا عبادت گزار بندہ ہی کیوں نہ ہو، یہ جو قرض کا بوجھ ہوتا ہے نا وہ اس بندے پہ ہمیشہ رہتا ہے۔ قرض کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرتا جب تک لواحقین یا اولاد ان قرضوں کو ادا نہ کر دے۔ اب اولاد پہ یہ حق رسول اللہ نے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ تمہاری ماں عذاب قبر کے اندر مبتلا نہ ہو، حشر کے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فرمایا بیٹے پہ یہ حق بنتا ہے اپنے رزق حلال کی کمائی میں سے جو باپ نے دنیا میں وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرے۔ چوتھا حق کیا بیان کیا؟ سرکار کہتے ہیں وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، جو باپ کے رشتہ دار ہوں، جو باپ کے دوست ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ ہماری حالت کیا ہے کہ جب باپ مر جائے اور باپ کا سگا بھائی ہمارا چچا ہمارے گھر میں آ جائے نا تو ہم اپنی چارپائی سے اٹھنا گوارا تک نہیں کرتے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ باپ مر جائے تو کیا کرنا ہے؟ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا اور چنگا سلوک کر کے جانا ہے۔ اور سرکار نے واضح ارشاد فرمایا، سرکار کہتے ہیں جن جن کا تمہارے باپ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اچھی رشتہ داری ہے، فرمایا جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا حقیقتاً وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے سرکار نے فرمایا، سرکار کہتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے چہرے کے نور کو سلامت رکھے، فرمایا باپ کے مرنے کے بعد باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے چہرے کے نور کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ آخری روایت اس حوالے سے چونکہ ٹائم بہت تنگ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ جا رہے تھے، آپ نے کیا کیا؟ امامہ شریف اپنے سر کے اوپر باندھا ہوا تھا، آپ کو راستے کے اندر ایک شخص ملتا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اس شخص کو اپنے ساتھ لیا، اور حدیث میں آتا ہے تو امامتن کانت علی راسہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سر سے پگڑی کو اتارا اور ایک دیہاتی عام سا بندہ تھا اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ آگے علاقے کے اندر پہنچے نا، ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا اے صحابی رسول آپ اتنی عزت شان عظمت والے، اور وہ ایک دیہاتی تھا، انہم یرضون بالیسیر، وہ دیہاتی آدمی اگر تھوڑا سا مال بھی ان کو دیا جائے، تھوڑی سی عزت بھی دی جائے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی عزت آپ نے دے دی، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ آپ نے اپنے سر سے امامہ اتار کر دیہاتی آدمی کے سر کے اوپر رکھ دیا۔
اور آپ کو پتہ دیہاتی آدمی دیہاتی انہیں نہ دین دا پتہ نہ نماز دا پتہ، تو یہ تو صحابی تھے، ان کی صحابیت کا مقام دیکھو، پھر سر پہ امامے کا مقام دیکھو۔ ابن دینار نے جب یہ بات کی نا کہ دیہاتی آدمی کے سر کے اوپر آپ نے اپنی پگڑی رکھ دی، تو حضرت عبداللہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک دیہاتی آدمی ہے، لیکن حضرت عبداللہ نے کہا میں اس طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب کا دوست نظر آ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا جو والد کے رخصت ہونے کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سرکار کہتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لحاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ اپنے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جو شریعت مطہرہ نے ہم پر حقوق لازم کی ہیں وہ ان حقوق کی پاسداری کرنے کی، ان حقوق کو نبھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی منیر صاحب کے درجات اپنی بارگاہ میں مزید بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔